الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تخت پر شہنشین پر تشریف فرما بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، آپ کے امیدوار توصیف عالم صاحب، دیگر معززین، میری ماں و بہنوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، دو قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ آج مجھے آپ سے مل کر کے بے انتہا خوشی ہے۔ اس علاقے میں میرا پہلا سفر ہے۔ میں مہاراشٹر مالیگاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ مالیگاؤں کی جامع مسجد عیدگاہ کا امام ہوں۔ وہاں کے ایک مدرسے میں حدیث کا درس دیتا ہوں، اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، اس کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ان کے مشیر کار لوگوں نے حالات دیکھے اور مجھ پر اعتماد کیا، مجھے امیدواری دی۔ میں الحمدللہ تیسری مرتبہ چن کر کے آیا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دور سے پہاڑ بھی چکنا نظر آتا ہے، لیکن آپ قریب جاؤ گے تو صحیح صورتحال سمجھ میں آئے گی۔ اعتماد ملنے کے بعد میں نے اپنی کانسٹیٹنسی میں لوگوں کی بنیادی سہولیات کے لیے کام کیا، اور 499 کروڑ روپیہ ایم آئی ایم میں رہتے ہوئے، فرقہ پرست پارٹی کی سرکار کے رہتے ہوئے میں نے حاصل کیا، اور اپنے کانسٹیٹنسی کی وکاس کا میں نے کام کیا ہے۔ میں آج آپ کے درمیان آیا ہوں، مجھے تفصیل سے بات کرنی تھی، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اور ہم خود بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ پورے دیش میں، پورے بھارت میں سب سے زیادہ پسماندہ ریاست بہار ہے، اور بہار میں سب سے زیادہ محروم علاقہ سیمانچل کا ہے۔ آپ کا جرم اتنا ہے، ہمارا جرم اتنا ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، اسی کے آگے سر جھکانے والے، اور ہم کبھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنے والے ہیں۔ آج جتنی سرکاریں رہی ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک، انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں۔ آج پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی کے علاوہ دیش بھر کی اقلیتوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، ان کے مسائل کے لیے آواز اٹھانے والی ایک شخصیت ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ ہم مسلمان ہی نہیں، ملک کا پچھڑا ہوا اور ملک میں محروم کیا جانے والا ہر طبقہ آج بیرسٹر اسد الدین اویسی کو اپنا قائد مانتا ہے، اپنا سالار مانتا ہے، اپنا رہنما مانتا ہے۔ آج آپ کے درمیان ہم آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کے مذہبی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے بھائی ہیں۔ آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے، آپ کی محرومیاں ہماری محرومیاں ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ترقی کریں، آپ کی آنے والی نسلیں ترقی کریں، ہم سر اٹھا کر کے جی سکے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جو سنویدھان دیا ہے، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اگر اپنا حق مانگ رہے ہیں، اگر ہمارے سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ہمارے بدن پر کرتا ہے، تو کیا ہم چرم پنتھی ہیں؟ کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ کیا بہار آپ کے اور آپ کے باپ کی جائیداد ہے؟ کوئی بہار سے، باہر سے، حیدرآباد سے اور مہاراشٹر سے آپ کے درمیان آپ کے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اور آپ کا حق دلانے کے لیے اگر آتا ہے تو کیا ہم نہیں آ سکتے؟ میں آج اس وقت آپ سے ایک گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمیں اپنا حق لینا ہے، اور اس کے لیے سوجھ بوجھ اور سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔
کچھ پیسوں پر اگر آپ بک گئے تو آپ بھی محروم ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں بھی محروم ہو جائیں گی۔ آپ ووٹ دیتے ہو تو 5 سال کے لیے ووٹ دیتے ہو، ایک دن کے لیے ووٹ نہیں دیتے۔ 200-500-1000 روپے میں آپ کا کیا بنے گا؟ لیکن آپ کا ایک ووٹ جو آپ اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دیں گے، وہ آپ کے وکاس کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے حق کے حصول کے لیے کام آئے گا۔ آپ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھیے، ان پر اعتماد کیجئے۔ 500 سے 550 ایم پیز اور سنسد لوگوں میں اگر آپ کی آواز ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی، آپ کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ آپ اعتماد کیجئے، بھروسہ کیجئے، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کیجئے، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کو آپ کا حق دلانے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سوجھ بوجھ کے ساتھ، آپ اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، ہماری باتوں پر یقین کرتے ہوئے، آپ نے اگر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کیا، انشاءاللہ آپ کے دن بدلیں گے۔ آپ دیں گے ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔